السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانسان آیت نمبر 15 اور 16۔ ایک لفظ آ رہا ہے قواریر، آیت نمبر 15 کے اینڈ پر ہے اور 16 کے سٹارٹ میں۔ دونوں آیات میں اس لفظ کو پڑھنے کا جو میتھڈ ہے وقفاً اور وصلاً، اس میں فرق ہے۔ تھوڑا سا فرق ضرور ہے لیکن مشکل نہیں ہے۔ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا دھیان دیں تو یہ چیز بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ اب پہلے ہم آیت نمبر 15 کی بات کر لیتے ہیں۔ ہم آیت نمبر 15 پڑھ رہے ہیں، تو اگر ہم اس آیت کے اینڈ پر وقف کر رہے ہیں، اس آیت کے اینڈ پر وقف کر رہے ہیں، تو یہاں پر ہم قواریر کا جو الف ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ قواریر کانت قواریر، ٹھیک ہے، ایک الف جتنا اس کو لمبا کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں پر وصلاً پڑھ رہے ہیں، یعنی اس کو آگے اور آیت کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وصلاً دونوں کا طریقہ سیم ہے، وصلاً دونوں میں الف نہیں پڑھا جائے گا۔ آیت نمبر 15 میں بھی وصلاً الف نہیں پڑھیں گے وصل کرتے ہوئے، اور آیت نمبر 16 میں بھی وصل کرتے ہوئے الف نہیں پڑھیں گے۔ کانت قواریر قواریر من فضہ، اس طرح سے، یعنی دونوں کا ہی ہم نے الف نہیں پڑھا، وصل کرتے ہوئے دونوں کا الف نہیں پڑھیں گے، اور جو وقف کرتے ہوئے پہلے آیت نمبر 15 کا جو الف ہے وہ پڑھیں گے قواریر، اس طرح سے۔ جو دوسری آیت ہے آیت نمبر 16، اب ایک چیز رہ گئی کہ اس میں اگر ہم وقف کر رہے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس میں اگر ہم وقف کر رہے ہیں نا، تو ہم نے اس کا الف نہیں پڑھنا۔ اب جب الف نہیں پڑھنا تو را مفتوح پر ہم کیسے وقف کرتے ہیں؟ ہم را مفتوح کو ساکن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، را کو ہم ساکن کر دیں گے اور اس کے اوپر مد کرتے ہوئے وقف کریں گے قواریر، ٹھیک ہے، قواریر، اس طرح سے اس پر وقف ہوگا۔ یہاں تک یہ صرف بات ہے۔ اگر وصل کر کے پڑھے ہیں تو دونوں آیات کے اس لفظ کے اوپر الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، قواریر قواریر من فضہ، پوری آیت اس طرح ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو ہمارا جو موضوع ہے وہ صرف یہ ایک لفظ ہے۔ اس وقت ہم نے دیکھا وصلن کی صورت میں جو وصل کر رہے ہوں گے تو دونوں کا الف نہیں پڑھیں گے۔ اگر وقف کر رہے ہیں تو پہلی آیت نمبر 15 کے اینڈ پر وقف کرتے ہوئے الف پڑھیں گے قواریر، اور دوسری آیت 16 میں وقف کرتے ہوئے اس لفظ کے اوپر اس کا الف نہیں پڑھیں گے قواریر۔ جب الف نہیں پڑھیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے را پر وقف کیسے کرنا ہے؟ را پر ہم را زبر را کر کے تو وقف نہیں کر سکتے نا، تو یہاں پر ہم نے را کو ساکن کر دینا ہے قواریر۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ قرآن پاک کے اوپر سائڈ پر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ قرأ حفص، حفص امام حفص کون ہے جن کو ہم فالو کرتے ہیں؟ بغیر الالف فی الوصل فیہما، قرأ حفص، حفص امام حفص نے پڑھا بغیر الالف، بغیر الف کے، فی الوصل فیہما، ان دونوں میں وصل کی صورت میں۔ یہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وصل کی صورت میں دونوں پر ہم الف نہیں پڑھیں گے، دونوں میں الف نہیں پڑھیں گے۔ وَوَقَفَ عَلَى الْأَوَّلِ بِالْأَلِف، اور انہوں نے پہلے پر وقف کیا ہے الف کے ساتھ، ایسے ہی ہم نے بھی کیا ہے۔ وَعَلَى الثَّانِي بِغَيْرِ الْأَلِف، اور دوسرا جو قواریر ہے اس کے اوپر وقف کیا ہے تو وہاں پر الف نہیں پڑھا، ہم نے بھی ایسے ہی کیا ہے۔ تو یہ تھا اس لفظ کو پڑھنے کا طریقہ، اس دونوں آیات کو پڑھنے کا میتھڈ۔ اب یہ ایک کمنٹ آیا تھا کہ قواریر میں سے کون سا الف پڑھنا ہے اور کون سا نہیں، تو یہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آسان اور اچھے طریقے سے سمجھا دوں۔ پھر بھی سمجھ نہ آئے، کوئی بھی سوال ہو تو آپ سب کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بس ایک ریکویسٹ ہے کہ عربی کے جو ورڈز ہوتے ہیں ان کو عربی میں ہی لکھا کریں، عربی فونٹس میں لکھا کریں، کیونکہ کبھی کبھی یہ جو ہوتی ہے لینگویج، اس میں عربی ورڈز کی سمجھ نہیں آتی، یہ رومن اردو میں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ عربی کے الفاظ عربی میں لکھا کریں،
اس سے زیادہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے. اور ان کی ایک کمنٹ کی وجہ سے اور بھی بہت سے لوگوں کو یہ چیز کلیئر ہوگی. تو جزاکم اللہ خیرن کثیرن، آمین یا رب العالمین.